بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر ربک نستعین یا فتاح یا علیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قسم اللہ سورۃ المجادلہ. اس سورت کا جو شان نزول ہے نا، اس میں زہار کے قانون کو جو ہے وہ مفصل بیان کیا گیا. جو پیچھے ہم نے زہار کا سورۃ الاحزاب کے اندر میں پڑھا تھا، اس میں زہار کا صرف یہ قاعدہ تھا کہ اگر تم میں سے کوئی کہہ دے کہ میری اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ میری ماں کی پشت کی طرح آج سے تم مجھ پہ حرام ہو، یعنی میں تم سے کوئی تعلق، کوئی ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک ہسبینڈ وائف والا وہ میں نہیں رکھوں گا، ایک تعلق نہیں رکھوں گا، تو میری ماں کی طرح تم مجھ پر آج سے حرام ہو گئی ہو. تو پہلے یہ عرب کے اندر میں ہوتا تھا تو عورت اپنی وفات تک اپنے شوہر کے قریب بھی نہیں جاتی تھی زہار کے قانون کی حیثیت سے. اب ہوا یہ کہ حضرت خولہ جو ہیں، حضرت اوس بن صامت کی جو بیوی ہیں، وہ اس قانون کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. ایک مرتبہ حضرت اوس بن صامت نے جو ہے نا ان کو بول دیا کہ جی تم زہار کے اس قاعدے کے حساب سے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح مجھ پہ حرام ہو. اب دونوں بوڑھے تھے، ضعیف ہو چکے. اب اس کے اندر وہ جائے کہاں؟ ماں کی پشت کی طرح وہ حرام جو کر دیا تو وہ گئیں. اب وہ جا کے مسجد نبی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگ گئے. یہ اللہ نے کون سا قانون بتایا؟ اللہ سے کہیں کوئی فیصلہ فرما دیں وہ سارا. تو یہ سورت جو ہے نا وہ ان کے نزول میں آئی ہے، اور بالخصوص یہاں جو ذکر ہے وہ یہی زہار کے قانون کا ہی ہے. اور اس کے اندر میں جو ہے وہ بنیادی 4 اہم موضوعات. پہلا تو یہی زہار کا جو اہل عرب کے اندر میں طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ اپنی ماں کی پشت کی طرح حرام فرما دیتا تھا. پھر دوسرا موضوع جو ہے وہ یہود و منافقین کی آپس میں وہ جو سرگوشی ہیں، اس سے اندیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا، اس کی متعلق اور اشارے سے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے خفیہ باتیں تھیں، احکامات، ان کے متعلق بیان فرمایا گیا. جو تیسرا موضوع ہے ان میں آداب کا بیان ہے، جو مسلمانوں کو اپنی اجتماعی مجالس کے اندر میں جو ہے وہ لازماً ادب کے اس فریضے کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. مثلاً کہ مجالس کے اندر میں عموماً کشادگی نہیں پیدا کی جاتی، لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہوں سے ہلنا نہیں پسند فرماتے ہیں. تو وہ مجالس کے اندر کی جو نظامی کا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، ڈسپلن کوئی نہیں ہوتا، بس اپنا نفسا نفسی والا ٹائپ والا کام چل رہا ہوتا ہے، بہت ڈسٹربنس ہوتی ہیں. تو اس کی جانب اللہ نے یہاں پر ایک قاعدہ بتایا کہ ایسا نہیں کرنا آپ نے. پھر چوتھا اور جو آخری موضوع ہے وہ منافقین کا تذکرہ ہے، جو کہ ظاہر میں تو ایمان والے ہی ہوتے تھے، کلمہ گو ہوتے تھے، اور مسلمانوں سے دوستیوں کے دعوے بھی بہت کرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ ایمان تو لاتے ہی نہیں تھے دل کے ساتھ میں. اور اس کے ساتھ دیکھیں ایمان نہ لانا، پھر ساتھ ہی مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد بھی کرنا، یعنی خفیہ طور پر دشمنوں کی مدد کرنا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کریں. تو اس سورت کا جو نام ہے نا سورۃ المجادلہ، وہ انہی حضرت خولہ کے جھگڑے سے جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. یعنی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ رب العالمین نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال اور جوابوں کو سن رہا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ مکالمہ کری تھی، اللہ ان دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتی ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے.
یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، جو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام، یعنی ابھی بھی اگر کوئی ایسا بول دے اپنی بیوی کو تو کفارہ تو وہ لازماً دے گا۔ کفارے میں ایک غلام کو آزاد کرنا، غلاموں کا دور تو ہم میں رہا نہیں ہے، تو غلام کو آزاد کرنا، اس کے ذریعے تم نصیحت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہو۔ پھر اس کے بعد میں 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنا، یعنی آپ نے بغیر سکپ کیے ایک روزے کو بھی آپ نے لگاتار جو ہے وہ 2 ماہ یعنی 60 روزے رکھنے ہیں۔ آپ نے اگر 55 روزے رکھے اور اس کے بعد آپ نے جا کے ایک چھوڑ دیا تو علماء کہتے ہیں کہ آپ کو پھر سے 1 سے سٹارٹ پکڑنا ہے، لگاتار کی بات آ رہی ہے بغیر چھوڑے۔ پھر اگر آپ روزے بھی نہیں رکھ سکتے، اس کی طاقت بھی نہیں ہے، تو 60 مساکین کو جو ہے وہ اوسط درجے کے کپڑے پہنا دے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو 60 مساکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ جس دن سب کو اٹھائیں گے تو ان کے اعمال ان کو سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے آسمان اور زمین کو کہ اللہ رب العالمین ہر چیز سے واقف ہے۔ 3 آدمی سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا وہ ہوتا ہے، یعنی 2 میں جو ہے سرگوشی چل رہی ہوتی ہے تو تیسرا اللہ رب العالمین موجود ہوتا ہے، ان کی سن رہا ہوتا ہے۔ پھر ایسے ہی 3 کر رہے ہوتے تو چوتھا وہ ہوتا ہے، اور 4 کریں تو 5واں وہ ہوتا ہے۔ اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کیا کرو تاکہ تم جگہ کشادہ کرو اور اللہ تمہارے لیے بھی کشادگی پیدا فرما دے۔ پھر مسلمان جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے، تو اس میں صدقہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنا تھا، لیکن صحابہ کے پاس مال اور اسباب ہوتا نہیں تھا، تو اس آیت کے حساب سے حضرت علی نے سب سے پہلے صدقہ دیا۔ ان کو کوئی معاملہ پیش آیا، حضرت علی نے صدقہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو بہت مشقت میں پڑ گئے میرے جو ساتھی ہیں، اب ہر ایک کے پاس تو مال نہیں ہے کہ وہ جائے اور صدقہ دیا، کوئی بھی ایسا سبب، اور پھر آ کے سے اور مسائل بھی بہت تھے صحابہ کو، تو اس حکم کو بعد میں جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا، لیکن اس میں حکم یہ پھر آیا کہ اپنی نبی سے بھی مخاطب ہونا تو ایسے نہیں مخاطب ہونا جیسے آپ ایک دوسرے کو عام طور پر مخاطب کرتے ہیں۔ پھر شیطان کے کچھ ہتھ کنڈوں کا ذکر، پھر قیامت کا ذکر، پھر قیامت کے اوپر ایمان لانے والوں کا کہ اس دن مخالف جو لوگ ہوں گے وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور جو محبت رکھنے والے ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی ہیں، ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوتے جو قیامت کی انکاری ہوتے اور مخالفت کرتے اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا، یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مخالفت کے باوجود دنیا بھی کری اور بھلے مخالفت اپنا نفس بھی کرو پھر بھی وہ ایمان پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا، جن کی تائید جو ہے وہ ان کی روحیں بھی کرتی ہیں، اور ایسے لوگ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور وہاں ان کو کوئی بھی لغویات چیزیں نہیں ملیں گی، اور وہ گروہ جو ہے جو کامیاب ہونے والا گروہ ہے وہ جنت میں اعلیٰ درجے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا۔ سورۃ الحشر ہے، جو سورۃ الحشر ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے تقریباً دوسرے سال جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور مدینہ میں جو یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپس میں امن و امان سے رہیں گے، اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ حملہ آور نہیں ہوں گے، یعنی حملے کی صورت میں اگر کوئی ہوا بھی تو آپ نے ہمارا دفاع کرنا ہے، ان کا ساتھ نہیں دینا۔ یہودیوں نے اس معاہدے کو جو ہے وہ قبول بھی کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ دلی بغض بھی تھا ان کو، تو انہوں نے جو ہے وہ خفیہ طور پر آپ کے خلاف جو ہے سازشیں شروع کر دیں، تو مکہ والوں سے جو ہے وہ میل ملاپ شروع کیا، بت پرستوں سے جو ہے وہ تعلقات بنانے شروع کیے، تو مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کو اکساتے تھے، یعنی تم جاؤ اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو۔ تو انہی میں ایک قبیلہ بنو نذیر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کی شرائط کے اوپر پورا نہیں اترا تھا، اور اس نے جو ہے وہ بدعہدی کی تھی، تو اس کے اوپر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ اللہ نے پھر بنو نذیر کا وہی کیا، مقرر مدت سے پہلے جو ہے وہ مدینہ سے نہیں گئے، آپ نے مقرر دی، پھر محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد جو ہے منافقین بھی بھلے تھے ان کے اندر میں، تو اللہ نے پھر ان کو بھی ظاہر فرما دیا، اور ہتھیار جو ہیں وہ بنو نذیر نے ڈال دیے، تو اسی واقعے کی نسبت سے یہ سورہ جو ہے سورہ حشر یعنی جمع ہونے کا دن
اس کو کہا گیا کہ آج ہی اگر ایمان کے اوپر جمع نہیں ہو رہے تو آخرت کے دن یا قیامت کے اوپر تو قیامت کے دن تو سارے کے سارے جمع ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے کافر کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، پھر تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ یعنی یہ جو مضبوط قلعے دنیا کے اندر میں انسان نے بنائے ہوئے نا، یہ مضبوط گھر بنایا ہوا ہے، اسے کہیں نہ کہیں یہ گمان ہوتا ہے یہ گھر یہ قلعے میرے جو ہیں وہ مجھے بچا لیں گے آخرت کے عذاب سے یا اللہ کے خوف سے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، بچائے صرف وہی لوگ جائیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، جو باقی ہیں وہ انجام کار آخرت کے اندر میں ہوں گے، آتش دوزخ کے اندر میں ہوں گے، اور ظالموں کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ ایمان والے جو ڈرتے ہیں اور ان سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے راغب ہونا، اللہ کی جانب میں جھکنا، اور وہ اللہ کو واحد اور لا شریک جو ہیں وہ کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اس طرح مانتے تو ان کے لیے باغات ہیں۔ اب اللہ نے منافقوں کو یہاں اس صورت کے اندر میں سب سے زیادہ منافقوں کو کہا کہ منافقوں کی محبتیں اس سائڈ پر تھیں، وہ جاتے تھے، یا یہ بنو نذیر کا جیسے ہو گیا، بنو نذیر منافق بنو نذیر سے ملے، بنو نذیر جو ہے وہ اہل مکہ سے جا کے ملتے تھے، مطلب یہ سازشیں کرتے تھے، اور کس کے خلاف؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے خلاف۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ اگر جو میرے اور میرے نبی کی مخالفت کرے گا تو پھر میں اسے دنیا میں ایسے ہی ذلیل و خوار کر دوں گا۔ سورۃ الممتحنہ، یہ سورت جو ہے وہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی تھی، اور اس سورت کے اندر میں دونوں واقعات ہیں، اور جو پیچھے سورۃ الفتح کے اندر میں تعارف گزر چکا تھا فتح کا، تو اس کی جو تفصیل ہے تھوڑی سی وہ بھی اسی کے موضوع کے حساب سے۔ پھر یہ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کی جو شرائط میں بات طے ہوئی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو مسلمان اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر کوئی کافر، مطلب اس طرح سے اس کا اطلاق مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں پر نہیں ہوگا، یعنی جو مسلمان ہو کر عورت آ رہی ہے، مرد اگر مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ آ رہا ہے تو مدینہ کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد کو واپس بھیجنے کے پابند ہیں، وہ بھیجیں گے۔ لیکن اگر کوئی مدینہ کا ہمارے ہاتھ آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ آپ نے شرط کو مانا، لیکن آپ نے فرمایا کہ عورت جو مسلمان ہو کے مکہ سے میرے پاس مدینہ آ گئی وہ اس چیز سے مستثنیٰ ہے، یعنی وہ بری ذمہ ہے، وہ نہیں اس سے پابند اس قانون کی کہ اگر دیکھیں نسل جو ہے وہ عورت سے چلتی ہے، عورت نے ہی بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، تو اگر کوئی وہاں سے مسلمان ہو کے آ بھی گئی ہے اور اس کے دل میں حقیقتاً ایمان ہے اور اہل مکہ آئے اور واپس لے کر چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے فتنہ بھی پھیلے، فساد بھی ہو۔ اسی پر دیکھیں بہت سے صحابہ ایسے بھی تھے جن کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ صلح ہو گئی، یہ معاہدہ ہو گیا ہے، تو وہ چوری چھپے مکہ سے نکل آتے تھے لیکن مدینہ نہیں پہنچتے تھے۔ درمیان میں گروہ بنتے وہ بہت زیادہ آ گیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ جو ہیں ان میں سے بھی دیکھیں جو یمن کے تھے اور ان کا جو قبیلہ ہے وہ مکہ میں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی حساب سے کہ خطرہ جب ہونے لگا فتح مکہ کے موقع کے اوپر تو صحابہ میں سے بہت ساروں کے رشتہ دار وہاں پر تھے، ان کی دلی ہمدردیاں بھی تھیں، پھر انہوں نے بھی وہ کام شروع کیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تھے تو اہل مکہ اور مدینہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہی، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل پیرا رہے، پابند رہے، لیکن اہل مکہ نے جو ہے نا وہ اس عہد سے جو ہے روگردانی کر دی تھی۔ پھر اسی کے ساتھ میں دیکھیں کہ حضرت حاتب کا جو یہاں پر واقعہ آیا کہ ان کے جو اہل و عیال تھے وہ اس جگہ پہ رہتے تھے، یعنی ان کے جو رشتہ دار اور اہل و عیال تھے، تو انہوں نے ایک جانے والی عورت کو جو کافرہ تھی تو اس کے جوڑے کے اندر میں خط لکھا جہاں پر احوال بتایا کہ ہم مکہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرنے والے ہیں۔ ان کا جو مقصد تھا وہ نعوذ باللہ کوئی غلط نہیں تھا، ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے اہل و عیال کو بچانا تھا، ان کو آگاہ کرنا تھا۔ اس کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو حضرت علی کو بھیجا گیا، حضرت علی وہ خط لے کر آئے تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم دے اللہ کے نبی، میں حاتم کا جو سب اثر ہے وہ میں قلم کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی نیت غلط نہیں تھی، اور یہ تو بیت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ میں سے بھی تھے، یعنی جن کے پر اللہ کا خاص کرم تھا اور اللہ کی جو ہے وہ بیعت کرتے ہوئے اللہ کا ہاتھ بھی ان کے اوپر تھا، تو اس کی نیت یعنی غلط نہیں تھی، یہ صرف اپنے اہل و عیال کو بچا رہے تھے۔ اچھا پھر اسی کے ساتھ میں دیکھیں کہ اللہ یہاں پر جو ہے نا کہہ رہے اگر کافر مسلمانوں کے اوپر قابو پا لیں تو وہ مسلمانوں کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، کسی بھی حالت میں مسلمانوں کو نہ چھوڑیں، اور دیکھیں یہ ہوتا بھی ہے۔
اگر ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی کافر کی حد چڑھ بھی جائے تو اسے اذیت ناک موت تک تو لے جاتے ہیں لیکن اسے آزاد نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے فرمایا جس دن ہم قابو پا لیں گے تب کوئی دشمن جو ہے وہ کسی کی دشمنی نہیں رہے گی۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہت بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا اظہار کر دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان نہ لاؤ۔ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی، لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے صرف استغفار کروں گا۔ یہاں استغفار کرنا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا نا، وہ وعدہ تھا۔ جب وہ اپنی قوم سے نکلنے لگے انہوں نے اپنے والد سے اس چیز کا وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ جو ہے نا باور کرایا کہ اے نبی، جب ابراہیم علیہ السلام سے بھی اس وعدے کو ہٹا لیا گیا تھا اور ابراہیم نے اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی تھی، تو آپ بھی کافر مرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے اور ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جس کو میں بخش دوں گا وہ جنتوں میں ہوں گے، اور بخشے وہی جائیں گے جو اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں گے، اللہ کے اوپر بھی ایمان لائیں گے، اللہ کے نبی کو بھی ایک واحد مانیں گے، اور اپنی مالوں کو جو ہے وہ اپنے جہاد میں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور پھر اپنی جانوں سے بھی وہ جہاد کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہیں جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور صاف ستھرے گھروں کے اندر جو جنت عدن میں ہوں گے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، یہ فتح مکہ کی بشارت تھی۔ ایمان والوں، تم اللہ اور تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جسے حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد فرمائے گا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب ہو گئے۔ اچھا دیکھیں نا، حواریوں نے فوراً سے لبیک کہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حواری ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہیں، انہوں نے بھی فوراً لبیک کہا تھا۔ سب سے بہترین مثال دیکھیں نا، ان میں سے حضرت عمار ہیں، حضرت یاسر ہو گئے، حضرت سمیہ ہوگی، حضرت عمار بن یاسر ہو گئے، ابو ذر غفاری اور حضرت علی، حضرت ابو بکر، شب ابی طالب کے حوال دیکھ لیں تو انسان وہیں پر ہی بہت سارا کچھ اپنے اندر کا مار دے کہ اللہ کے نبی اگر اتنی مصائب و مشکلات کی زندگیوں کے باوجود ایمان کے اوپر پابند رہے تھے، اور صحابہ کرام بھی ایمان کے اوپر پابند رہے تھے، تو ہمارے اوپر تو ابھی وہ سختیاں آئی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایمان کے حساب سے اسلام کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ کام دیے جائیں جس سے ہمیں جنت بھی مل جائے اور جس سے ہمیں مشقت بھی نہ ہو، جبکہ در حقیقت اسلام نام ہی مشقت کا۔ مشقت کریں گے تو جنت ملے گی، مشقت نہیں کریں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ سورۃ الجمعہ کا شان نزول میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے، تو وہاں پر جو بازار ہے عکاظ کا وہ عموماً وہ لگا کرتا تھا، تو مسجد نبوی کے قریب ہی ابھی بھی آباد ہے بازار، مسجد نبوی کے اندر میں ہی وہ شامل ہو جاتا ہے بازار، تو یہ بہت پرانا بازار ہے۔ تو وہاں بازار کے اندر میں تاجر آئے، تاجر کا آنا ایسے ہی ہوتا تھا کہ تاجر بہت ٹائم کے بعد آیا کرتے تھے اور بہت سارا مال و اسباب لایا کرتے تھے، اونٹوں کے اوپر ہوتے تھے، تو اونٹوں کے اونٹ جو ہیں وہ سیل ہو جاتے تھے۔ جب ایسے اطلاع ملی کہ جی قافلہ جو ہے وہ آ گیا، یعنی تجارتی سامان جو ہے وہ آ گیا، تو کہتے ہیں کہ جماعت کو چھوڑ کے زیادہ تر مسلمان جو تھے نا وہ مال کی طرف بھاگ گئے، جمعہ میں صفیں قلیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نماز کو ادا کروا لیا اور پھر خطبہ دیا، تو آپ نے پھر وہاں پر یہی فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بھی حکم دیا نا، نماز سے پہلے رزق کو تلاش مت کرو، نماز پڑھ لو، ذکر اذکار سے فارغ ہو جاؤ، پھر اس کے بعد میں پھیلو زمین میں اور اپنے رزق کو تلاش کرو۔ تو وہی اسی کی جانب اللہ بھی اس صورت میں بھی راغب فرمائیں گے کہ آپ نے جو بھی دیکھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، انسان جتنے بھی کام کرتا ہے نیکیوں کے کرے یا وہ خیر کے کرے وہ شر کے کرے، وہ اللہ ہی کی طرف سے کرتا ہے، وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان کے اعمال جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو لگے کہ میں گناہ گار ہوں، میرے وہ اعمال قبول نہیں کیے جا رہے، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی جو ہے نا وہ اس کے ان تمام اعمال کو جو ہے وہ برباد ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اب یہ نیکی صرف اتنی سی ہے کہ جمعہ کے دن جو ہم نے اپنے مال اور اسباب کو بیچنا ہے یا ہم نے اس کاروبار کو آگے بڑھانا ہے،
تو صرف ایک نیکی کر لیں، اور وہ کیا ہے کہ صبح میں جب آپ اٹھیں تو آپ نے صبح میں کاروبار زندگی جو ہے وہ نہیں شروع کرنا، آپ نے صرف توبہ، استغفار، اپنا غسل، جو جمعہ کی فضیلتیں جتنی بھی جو اس کے احکامات ہیں ان سب کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر نماز جمعہ ادا کرنی، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے کاروبار کی طرف راغب ہونا۔ تو یہ معاشرے کے اندر میں نظام جو ہے نا ہمارا یہ بہت الٹا چل رہا ہے۔ ہم صبح میں ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں جب اللہ نے قرآن میں منع فرما دیا، اور ہم جو بعد میں ہے نا نماز جمعہ کے بعد وہ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں اور پاؤں پسار کے ہم آرام اور استراحت فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں قانون ہم نے بھی چینج کر دیے، لیکن ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا نا، تو اس لیے ہم لمبے چوڑے ہو گئے، اور وہ عذاب نہ آنے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی ہے، باقی ہمارے کمال نہیں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی کاروباری حضرات ہیں یا جو بھی کاروبار کے سلسلے ہیں ان کو اپنے نماز جمعہ کے بعد ہی کرنا ہے۔ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھی لگا تھا، تو اس لیے فوراً اللہ رب العالمین نے قرآن کی صورت میں آیات نازل فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساری چیزیں جو آسمان زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب حکمت والا ہے، وہی جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کو سکھاتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے بہت کھلی گمراہیوں میں تھے، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے پہلے ہیں، اور وہی غالب اور باحکمت ہے۔ اور کچھ دوسرے بھی جو ان کے لیے بھی تھے، انہی میں سے تھے، اور جو اب تک ان سے نہیں ملے، یعنی تھے انہی کے اندر میں سے، پچھلی اقوام کی بات ہو رہی ہے، تھے انہی میں سے ایمان لانے والے تھے لیکن ان سے آ کر نہیں ملے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو، اللہ کی بات کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے، لیکن اللہ کو ہی نہیں پہچانا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو وہ گدھے بن گئے ہو جس نے صرف کتابیں لا دی اور اس کے عمل میں کچھ بھی شامل نہیں ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اس بات میں۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے ہاتھوں بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام اعمال کا بتلا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتی ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے آخری آیت جس کے اندر اشارہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر کوئی تجارت ہو تو یہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے۔ سورۃ المنافقون جو ہے اس سورت کے اندر میں خاص واقعے کے پس منظر جو ہے وہ بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو مصطلق جو ہے وہ عرب کا قبیلہ تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر ہے اس کو جمع کر رہا ہے۔ تو آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خود وہاں تشریف لے گئے، تو ان سے جنگ ہوئی اور آخرکار ان لوگوں نے شکست کھائی اور بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ تو جنگ کے بعد جو چند دن آپ نے وہیں ایک چشمے کے قریب جو ہے وہ پڑاؤ کیا، تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان پانی ہی کے کسی معاملے پہ جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے کی نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی، اور ہوتے ہوتے مہاجر نے اپنی مدد کے لیے جو ہے وہ مہاجرین کو پکارا اور انصار نے انصاری کو پکارا، یہاں تک کہ اندیشہ ہو گیا کہ کئی مہاجرین اور انصار کے درمیان لڑائی نہ چھڑ جائے، یعنی وہ جھڑپ نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا مہاجر انصار کے نام پر لڑائی کرنا جو ہے وہ جاہلانہ عمل ہے جس سے اسلام نے نجات دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چھوڑنے والا یہ عصیبت کے بدبودار نعرے ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑنے ہوں گے۔ ہاں، مظلوم جو کوئی بھی ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، اور ظالم جو کوئی ہو اسے اس ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی ہاتھا پائی نہیں کرنی، آپ نے سمجھانا ہے۔
ان کی تلافی کی جائے۔ یہ جھگڑا تو ختم ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے لشکر میں کچھ منافق لوگ بھی تھے جو مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لیے شامل تو ہو گئے تھے، اور ان کے سردار جو ہے عبداللہ بن ابی کو جب اس جھگڑے کا علم ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مہاجروں کو اپنے شہر میں پناہ دے کر اپنے سر کے اوپر چڑھا لیا ہے، تو یہاں تک کہ اب وہ مدینے کے اصل باشندوں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھانے لگے ہیں، اور یہ صورت بالکل ہی ناقابل برداشت ہے۔ پھر اسی نے یہ بھی کہا کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، تو اس کا واضح اشارہ اس طرف تھا کہ مدینہ کے اصل باشندے مہاجروں کو نکال باہر کریں گے۔ لیکن اس موقع پر ایک مخلص ساتھی کہہ دیں اس موقع کے اوپر جو انصاری تھے، حضرت زید بن ارقم، تو انہوں نے اس بات کو برا سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی نے ایسا کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے پوچھا تو وہ مکر گیا تھا کہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا کہ شاید زید بن ارقم کو جو ہے وہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ حضرت زید بن ارقم کو برنج کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو جھوٹا بنا دیا، تو اس کے بعد آپ اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب بھی کہتے ہیں کہ مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ صورت نازل ہو گئی جس نے حضرت زید بن ارقم کی تصدیق اور منافقین کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ تیرے پاس جب وہ منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیں منافقین کے لیے اللہ رب العالمین خود ہی قسم دے رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ پھر اینڈ پہ اللہ نے فرمایا جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے۔ سورہ التغابن میں یہ کہ مفسرین نے اس صورت کی کچھ آیتوں کو مکی اور کچھ کو جو ہے وہ مدنی کہا ہے، لیکن جو اکثر مفسرین کی رائے ہے پوری صورت کو وہ جو ہے وہ مدنی قرار دیتے ہیں، اور اس کے جو مضامین ہیں وہ عموماً ملتے تو ظاہر سی بات ہے مضامین ہیں تو وہ مکی صورتوں کی ہی جیسے بنیادی عقائد کی دعوت اور ان طرح کی چیزوں کے اوپر مشتمل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے حوالے سے توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر جو ایمان ہے اس کی دعوت دی گئی ہے صورت کے اندر میں، اور پچھلی امتوں کی تباہی کے اسباب جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے رسول برحق اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے اوپر ایمان لا کر آخرت کی جو ہے نا وہ تیاری کرنی اور آخرت کی نجات حاصل کرنی ہے۔ اور اگر انسان کے اپنے بیوی بچے اس راستے میں رکاوٹ بنے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ انسان کی خیر خواہ وہ نہیں ہے، یعنی دین کے راستے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر آپ کے بچے اور آپ کا گھر، آپ کا بزنس کچھ بھی آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو خیر کی طرف راغب نہیں کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے، یعنی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اسی نے پیدا کیا کافروں کو بھی باقیوں کو بھی، اور اسی نے آسمان کو اور زمین کو بنایا عدل کے ساتھ میں اور حکمت کے ساتھ میں، پھر اس نے صورتیں بنائی بہت اچھی پیاری پیاری، الحمدللہ اس نے صورتیں بنائی ہیں۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال جو ہے وہ چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اسی صورت کے اندر میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی بھی انسان تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اطاعت آپ کے اوپر فرض ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ جانتا ہے عالم الغیب کو بھی اور شہادہ کو بھی، وہ زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق کا جو موضوع ہے اس کے اندر میں 2 صورتوں میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ اپنے بیوی اور بچوں کی جو محبت ہے نا اس میں گرفتار ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اس وقت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کی محبتوں میں اتنے غافل ہو گئے، اتنے ڈوب گئے کہ اللہ کی یاد بھی ان کو نہیں آتی تھی۔ اب اس صورت میں جو اور اگلی صورت کے اندر میں جو میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق کچھ ضروری احکامات ہیں وہ بیان فرمائے گئے، اور اس کے ساتھ میں ازدواجی تعلقات کے جو مسائل ہیں، بالخصوص طلاق کا ایک مسئلہ جسے عموماً ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ہی علم کے حساب سے اور اپنے علم کی فوقیت کے حساب سے جو ہے وہ حل کرتا ہے، حالانکہ یہ بہت ڈیپلی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے مسئلہ، اور اس کے اوپر میں اگر صحیح رائے قائم نہ کی جائے یا صحیح معنوں کے اندر اس کا علم حاصل نہ کیا جائے تو ہر فرد کے ساتھ جو ہے وہ وبال بھی ہو اور مسائل کا جو ہے وہ حل بھی نہ نکلے اور مسائل بڑھتے بھی جائیں۔ طلاق واحد مسئلہ جو میری نظر میں ہے اس کے متعلق ہر ایک فرد کو علم حاصل ہونا چاہیے۔ آیا ہمیں اگر اس
طرح کا کوئی سامنا سچویشن کا کرنا بھی پڑ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسے اتنا علم تو ہونا چاہیے۔ پھر اسی کے ساتھ میں شوہروں کو ان کے خرچ کی یعنی بیویوں کے خرچ کے نانفقے کی، اور وہ کب تک اٹھائیں گے، پھر اولادوں کا خرچ کب تک اٹھائیں گے، پھر دودھ پلانے والی ذمہ داری کے اندر میں وہ کب تک خرچ اٹھائیں گے، تو ان تمام کا جو ہے نا وہ سورۃ طلاق کے اندر میں ذکر ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو، اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں یا اللہ کی مقرر حدود جو ہیں ان سے تجاوز کر دیں، آگے بڑھ جائیں، اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا، تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے قریب نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو، یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے، اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ کے اوپر توکل کرے اور اللہ اسے کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے مقرر کر رکھا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا ہی بھاری اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس پر حکم آیا کہ اگر تم نے شوہروں نے بیویوں کو طلاق دے بھی دی ہے تو اس صورت کے اندر میں اللہ نے فرمایا ان کی جو عدت ہے وہ ان کے حیض سے شمار کی جائے گی، یعنی جو ان کے پیریڈ ٹائم ہے ان سے ان کی عدت شمار کی جائے گی، تو وہ قروء کہلائی جاتی ہے، جو ایک حیض سے دوسرے حیض تک آپ کا 1 منتھ شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ڈیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، بعض جیسے 20 ڈیز، 25، 28 ڈیز یا پورے 30 ڈیز کے بعد میں آتا ہے، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو 2 منتھ تک نہیں آتا۔ اب اس کنڈیشن میں جن کو حیض پراپرلی آ رہے ہیں وہ تو اپنے حیض سے ہی اپنی عدت کو شمار کریں گے، لیکن وہ عورتیں جن کو بالکل بھی نہیں آتے یا وہ جو عمر رسیدہ ہو گئی ہیں، ان چیزوں سے بالکل فارغ ہو گئی ہیں، تو ان کو اپنے مہینوں کے حساب سے اپنی گنتی کو پورا کرنا ہے، اور مہینوں کے حساب کی جو گنتی ہے وہ شمسی حساب سے نہیں ہوتی، یعنی جو ہمارے عموماً منتھس کے جا رہے ہوتے ہیں جیسے جنوری فروری کا، اس حساب سے نہیں ہوگی، لیکن ان کا وہ جو چاند کے قمری کیلنڈر ہے اس کے حساب سے جائے گی، یعنی رجب کا، شوال یا محرم کے حساب سے ان کی جائے گی، کیونکہ وہ 29 اور 30 کے ہوتے ہیں تو ان میں 31 کا مہینہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان میں 28 کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، تو اسی لیے اس حساب سے جائیں گے۔ پھر اللہ نے ساتھ میں حکم بتایا اگر تم نے طلاق دے دی ہے، صلح بھی نہیں کر رہے ہو، یعنی ایک ساتھ میں رہنا نہیں چاہ رہے ہو، تو اب اس عورت کے جو نان نفقے کی ذمہ داری ہے نا عدت تک، جب تک کہ وہ 3 حیض اپنے پورے نہیں کر لیتی تب تک اس کی ذمہ داری اس کا شوہر پوری کرے گا اس کے نان نفقے کی، اور اگر وہ گھر اور رہے گی بھی وہ گھر میں، اگر وہ گھر سے باہر جانا بھی چاہے، یعنی اسے اگر لے کے جا بھی رہے ہیں، بدکاری کی نیت نہ ہو، اگر بدکاری کی نیت ہے تو پھر شوہر کے اوپر نان نفقے کی بھی حد جو ہے نا وہ عائد نہیں ہوتی ذمہ داری، لیکن اگر وہ بدکاری کی نیت سے نہیں جا رہی، ویسے وہ اپنے پیرنٹس کے گھر میں جا رہی ہے، کہیں پر بھی جا رہی ہے، تو اس کی عدت کے اندر میں اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اس کا شوہر پوری کرے گا۔ اور اگر کسی کو وہ پریگننٹ تھی اور اس کنڈیشن میں اس کے ہسبینڈ نے اس کو مطلب ڈائیورس دے دیا ہے، اب پریگننٹ عورت کے لیے کیا ہے کہ جب تک وضع حمل، جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک وہ طلاق ٹھہری ہوئی ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہو گیا تب سے طلاق کی عدت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اب اس صورت میں بھی یہی ہے، اگر تو وہ عورت دودھ پلائے گی بچے کو تو پھر 2 سال تک دودھ پلانے کے لیے وہ جو بچے کا نان نفقہ ہے وہ بھی والد پے کرے گا، اور اس عورت کا جو ہے وہ بھی خرچ وہ اس کے مطلب بچے کا جو والد ہے وہ پے کرے گا 2 سال تک۔ اگر وہ دونوں ماں باپ یہ چاہیں کہ ہم اس بچے کو ماں نے دودھ نہیں پلانا تو پھر اس کے اوپر یہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی حدود ہیں، اگر کوئی ان سے تجاوز کرے گا تو اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی ہیں، یعنی 7 زمینیں ہیں،
اسی کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باعتبار علم کے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، یعنی اللہ نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ سورۃ تحریم کے اندر میں دیکھیں نا، جو پچھلی صورتوں کے تعارف ہیں وہ اسی کی طرح کا ہے، یعنی اس کا بنیادی موضوع بھی یہی ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں اور اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح سے عدل کے ساتھ متوازن رویہ اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اب ایک طرف تو ان سے معقول حدود میں محبت بھی دین کا تقاضا ہے، یعنی ہونی کیا چاہیے، حدود سے تجاوز نہ ہو، اور دوسری طرف یہ کہ ان کی نگرانی بھی کرتے رہو کہ وہ اللہ کے احکام سے انحراف نہ کر بیٹھیں۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مطلب اپنی ازواج کے ساتھ میں پیش آیا تھا نا، جب انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم شہد نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ شہد نہیں پئیں گے، تو اسی کے اندر میں اللہ نے پھر فرمایا کہ جو ایک چیز حلال ہے وہ آپ اپنے اوپر کیسے حرام کر سکتے ہیں۔ اب محبت میں تو انہوں نے فرما دیا کہ جی نہیں، محبت کیا تھی کہ صاحب ازواج کے اندر میں نا آپ گھوما کرتے تھے، یعنی عصر سے مغرب تک آپ سب کے ساتھ میں تشریف لے کے جاتے ہر حجرے کے اندر میں، تو امہات المومنین کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے، تو اس معمول کے مطابق آپ حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے، تو انہوں نے آپ کو جو ہے وہ شہد پیش کیا اور آپ نے اسے پی لیا۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ کے پاس اور حضرت حفصہ کے پاس جب تشریف لے گئے تو دونوں نے پوچھا کہ آج آپ نے کیا مغافیر کھایا ہے؟ یہ جو مغافیر ہے نا وہ ایک گھاس کا نام ہے جس میں کچھ تھوڑی سی نا بو آتی ہے، تو آپ نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں میں نے وہ تو نہیں کھایا۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کے منہ میں یہ بو کیسی ہے، یعنی آپ کے منہ سے ایک بو آ رہی ہے، تو آپ کو اس سے شبہ ہوا کہ شاید جو شہد میں نے پیا تھا اس کی جو مکھی ہے اس نے مغافیر، وہ جو ایک بدبودار پھل ہے، اس سے وہ لیا تھا، رس لیا تھا، تو آپ نے اپنے، ظاہر سی بات ہے آپ کے منہ سے بو آ رہی تھی تو آپ کو یہ ناگوار محسوس ہوئی اور انتہائی ناپسند بھی ہوا، تو آپ نے اس وقت قسم کھا لی کہ میں آئندہ کبھی بھی شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، صرف بیویوں کی رضامندی کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے اور آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو یہی چیز ہے کہ آپ نے بھی اگر اپنی محبوب ہیں، بیویاں بھی، بچے بھی، یا بیویوں کو شوہر بڑے محبوب ہیں، لیکن آپ کے وہ شوہر یا آپ کی بیویاں یا آپ کے بچے حدود اللہ کی پاسداری نہیں کر رہے، ان کی پامالی کر رہے ہیں، تو آپ نے ایسے مواقعوں کے اوپر اللہ کے قانون کو نہیں چھوڑنا کہ جی میرا گھر خراب ہوگا یا میرے گھر کے اندر میں، اللہ کے قانون کو نہیں چھوڑنا، حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ راہ راست پر لا سکے ان کو۔ اور اسی کے ساتھ میں دیکھیں کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کا تقاضے ختم ہو گئے ہمارے درمیان میں، حلال کیا اور حرام کیا ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ۔ اگر ایک نبی کو شہد حلال چیز کے حرام کرنے پر میں کبھی کھاؤں گا ہی نہیں تنبیہ کر دی گئی ہے، تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم میں سے اکثریت سے اتنے فخر سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دودھ نہیں پیتے، ہمیں شہد بالکل اچھا نہیں لگتا، جی ہم روزے نہیں رکھتے کیونکہ ہم سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، کچھ کا ہوتا ہے کہ جی ہم تو گوشت کے بغیر کچھ کھاتے نہیں ہیں، سبزیاں ہمیں بالکل پسند نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، بے شمار ایسی اور سی بھی چیزیں ہیں، گنوانے بندہ بیٹھے تو کتنی کی چیزیں ایسی نکل سکتی ہیں۔ اگر ایک نبی کو جو بالکل آخر میں آئے، جن کو محبوب نبی کا رتبہ دیا گیا، ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، تو ہم خود اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے جو بالکل ہی ہم نے ترک کر دی، ہم نے چھوڑ دی۔ تو وہ اللہ کی دیکھیں نا، اللہ کی نظر کے اندر میں محبوب کون ہوتا ہے؟ جو حکم کو سنتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ تو آئندہ میں دیکھیں کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز آپ میں سے بھی کسی نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہے، اسے زندگی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ لازماً استعمال کریں، تاکہ یہ کہنے والے تو ہم بن سکے کہ اللہ رب العالمین میں نے حرام نہیں کیا تھا، میں اس کو یوز کرتا تھا، لیکن کم، میری مقدار کرنے کی جو تھی نا وہ کم تھی، میں نے بہت کوشش کی تھی لیکن میں ناچیز سی بندی، میں اس کے اوپر عمل نہیں کر سکی، لیکن میں نے بہت کم ہی صحیح استعمال اس چیز کا کیا ہے۔ تو آیت نمبر 4 کے اندر میں بھی اللہ رب العالمین 3 کے اندر میں اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی بیویوں سے پوشیدہ بات کی تھی تو اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ اچھا، تنبیہ میں دیکھیں اللہ رب العالمین آیت 4 میں بتا رہے ہیں نبی کی دونوں بیویوں یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جو ہیں وہ جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے،
اور جبرائیل ہیں اور نیک اہل ایمان، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں اور توبہ کرنے والیاں ہوں گی، عبادت بجا لانے والیاں اور روزے رکھنے والیاں ہوں گی، اور بیوہ اور کنواریاں ہوں گی۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے وہ حکم بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، آج تم عذر اور بہانے مت بناؤ، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ سچی توبہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو بھی مثالیں ہیں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اور اس کے بعد میں حضرت لوط کی یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے پیش کر رہے ہیں کہ اس سے تم عبرت حاصل کرو، خیانت نہ کرو، یعنی رشتوں کے اندر میں بھی نہ کرو، اللہ رب العالمین کے لیے بھی خیانت نہ کرو۔ پھر فرعون کی مثال کہ جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، یعنی فرعون کی بیوی نے جب دعا کی میرے رب میرے لیے جو ہے وہ جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا۔ اب دیکھیں فرعون کی بیوی کی مثال کیسی ہے کہ اس نے اتنی اذیتیں برداشت کی، تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی وہ اللہ رب العالمین سے امید لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس تکلیف کو اور اذیتوں کو برداشت بھی صرف آخرت کی جنت کے لیے کیا تھا، تو وہ بھی ترغیب ہے۔ پھر اس کے بعد مریم ابنت عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں 4 عظیم ترین عورتیں ہیں جن میں سے 2 کا ذکر اب ہم نے ابھی پڑھا، حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی۔ فرعون کے دربار میں اللہ ایسے مومنوں کو لا کے کھڑا کرتا، اور اس کے بعد میں حضرت مریم ایک پاکیزہ ماحول کے اندر میں پلنے والی، اور جب بچہ ہوا تو وہ خود ہی گھبرا گئی کہ ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہیکل میں تو صرف وقف کیے ہوئے بچے ہوتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو نوازا۔ اور اس کے ساتھ میں دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، دنیا کی تمام عورتوں سے عظیم تر عورتیں، پھر حضرت فاطمہ، سید فاطمہ الزہرا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، چلیں 2 کی نسبت ہم اگر انبیاء سے لگا بھی دیں، 2 کی یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیں، تو اس پر دیکھیے کہ فرعون کی بیوی آسیہ تو کسی ایسے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اس نے بھی اپنے ارد گرد میں جو ہے وہ صرف بت پرستی کو اور ایسے ہی لوگوں کو دیکھا تھا۔ اور اس کے ساتھ میں حضرت مریم نے بھی تو ایسا کچھ نہیں دیکھا، حضرت مریم تو ایک کمرے میں ہوتی تھی، انہوں نے تو لوگوں سے بھی میل ملاپ چھوڑ دیا تھا، پتہ نہیں لوگ کیسے ہیں۔ اگر اللہ ان کو مقربین میں شامل فرما سکتے ہیں تو دیکھیں ہم کیوں نہیں ہو سکتے۔ صرف وہی توکل علی اللہ، پھر اس کے بعد میں انتھک محنت، پھر محنت کے ساتھ میں ایک لگن، ایک دلچسپی اور اللہ سے مدد۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی مدد ہر ایک کام میں اگر شامل حال ہوئی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اپنے اندر میں خصوصیات پیدا کریں تو یہ 4 عورتیں، ان کی زندگی کو مفصل پڑھیں، ان کی زندگی کے ہر ایک راز کو اور ہر ایک چیز کو جانیں، پھر اس کے ساتھ میں اپنے آپ کو بھی جج کریں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمارا جو اعمال نامہ ہے وہ بھی ایسے ہی ہمارے ہاتھوں میں، سیدھے ہاتھوں میں دیں گے اور ایسے ہی خوش ہو کے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔